وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی زبانوں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ ثنا کا جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، ثنا کا جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ انشاءاللہ آج کی اس بابرکت نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالتو جانور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواریوں کا تذکرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 7 گھوڑوں پر سبھی اصحاب سیر کا اتفاق ہے، اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ثقب، نمبر 2 لحیف، نمبر 3 سبحہ، نمبر 4 غرب، نمبر 5 لزار، نمبر 6 مرتجس اور نمبر 7 ورد۔ علاوہ اس کے مزید چند گھوڑوں کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے، جن کے نام ملاوح، زریس اور البحر وغیرہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 خچر تھے، نمبر 1 دلدل، نمبر 2 فضہ اور نمبر 3 ایلیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور تھا، اور یہ یعفور گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا: اے نبی آخر الزماں، میں اس نسل سے ہوں کہ میرے آبا و اجداد پر پیغمبروں نے سواری کی ہے، آپ اپنے لیے مجھے منتخب کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے لیے اسے منتخب کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوتے تھے، اور جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے، اور یہ یعفور گدھا اس صحابی کے گھر پر جاتا، ان کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا، اور وہ سمجھ جاتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مزاحیہ مزاج میں ملا نصیر الدین کا نام نمایاں ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک گدھا تھا، اور قرب و جوار میں ایک رہنے والا ان کا دوست بارہا ان کے گدھے کو مانگا کرتا تھا۔ کہیں جانا ہوتا تو سواری کے لیے ان کا گدھا طلب کرتا، اور یہ تنگ آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے گدھے کو دروازے پر باندھنے کے بجائے گھر کے پیچھے گدھے کو باندھ دیا، اور وہ حسب معمول آیا اور کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا گدھا دے دیں۔ ملا نصیر الدین نے کہا: میرے پاس گدھا نہیں ہے، کوئی لے کے گیا ہے۔ اسی دوران وہ گدھا جو گھر کے پیچھے تھا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا۔ اب ان کے دوست نے کہا: آپ کہہ رہے ہیں کہ گدھا نہیں ہے، اور گدھا آواز دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں موجود ہوں۔ تو ملا نصیر الدین نے مسکراتے ہوئے کہا: عجیب انسان ہو، انسان کی بات پہ یقین نہیں کرتے، گدھے کی بات مان لیتے ہیں۔ الغرض یہ ایک واقعہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سواریوں کے نام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کی 2 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام قصوہ، اسی پہ سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اور حجۃ الوداع میں اسی پہ سوار ہو کر میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور دوسری سواری کی اونٹنی، اس کا نام عذبہ تھا،
اور ایک اونٹ تھا جس کا نام مکتسب تھا۔ علاوہ اس کے دودھ کی اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بعض روایات میں 20 کا عدد آیا ہے اور بعض روایات میں 45 بتائی گئی ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف اونٹنیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 کی تعداد میں بکریاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ بکریاں ہونے نہیں دیتے تھے۔ اگر کسی بکری کا بچہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دیتے، ہدیے میں دے دیتے، صدقہ کر دیتے۔ الغرض 100 سے زیادہ آپ ہونے نہیں دیا کرتے تھے، اور یہ بکریاں دودھ دیا کرتی تھی، اور ان میں 10 بکریوں کے نام مشہور ہیں۔ نمبر 1 عجوہ، نمبر 2 زمزم، نمبر 3 سقیہ، نمبر 4 برکہ، نمبر 5 وارثہ، نمبر 6 اطلال، نمبر 7 اطراف، نمبر 8 قمرہ، نمبر 9 غوثہ، اور نمبر 10 یمن۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید مرغ تھا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول رکھا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور